جی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا برادرم خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب سے، عارف آغا صاحب سے، عسکری صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ایک بآواز بلند صلوات کا تحفہ سرکار باب الحوائج کی خدمت میں آپ حضرات تہنیت کے طور پر پیش فرمائیں۔ حضرات موالیان جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے لیے ایک نہایت شرف کی بات ہے کہ یہ ایک قدیم ترین جشن خدام مولود حرم کی جانب سے، جو ہر سال کی طرح امسال بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، یہ شہر لکھنؤ کا، سرزمین لکھنؤ کا قدیم ترین جشن ہے، جس کو لگ بھگ 110 برس مکمل ہو چکے ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے اسے قربت اسم علی نصیب ہو چکا ہے۔ بہرحال اتمام حجت اور برادران مولانا علی متقی زیدی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب کے حکم کی تعمیل کے طور پہ، اور صرف اتنی دیر کے فرش محفل پہ مومنین تشریف لے آؤ، ادھر جگہ ہیں، بچوں تم لوگ ادھر آ جاؤ، جگہیں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ آج کی شب ہم جس امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں کی آمد کے سلسلے میں اس جشن کے ذریعے، قصیدوں کے ذریعے، اپنی حاضری کے ذریعے اپنے نسب کی طہارت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ ہمارا مولا اس منزل عظمت کے اوپر فائز ہے کہ اگر آپ بصیرت سے دیکھیے تو مولا علی کو اللہ نے راستہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر مسافر راہ حق کی منزل قرار دیا۔ مولا علی راستہ نہیں ہے، مولا علی مسافران راہ حق کے لیے منزل ہیں۔ قرآن راستہ ہے، دین راستہ ہے، آیتیں راستہ ہیں، شریعت راستہ ہے، اور جناب امیر المومنین ہر راہ حق کی منزل ہیں۔ دیکھیے، راستہ شریعت کو کہتے ہیں، شریعت کو راستہ کہتے ہیں۔ اگر آپ لغت کو دیکھیں تو شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ، اور راستہ اس وقت تک بے فیض ہوتا ہے جب تک اس کی کوئی منزل نہ ہو۔ شریعت راستے کا نام ہے، اور اس شریعت کی منزل کا نام بھی جناب امیر المومنین ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں آپ کو جتنے بھی احکام ملیں گے تو سب سے پہلا حکم اور سب سے زیادہ زور جس بات کے لیے دیا گیا ہے وہ شریعت میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنا حکم طہارت ہے کہ پاک غذا کھاؤ، پاک لباس پہنو، پاک جگہ پہ جاؤ، پاکیزگی کو اختیار کرو۔ سب سے زیادہ شریعت میں طہارت کو پہ زور دیا۔ یہ طہارت پر زور اس لیے دیا ہے کہ یہ طہارت بھی وہ راستہ ہے جو مصداق آیہ تطہیر کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا، اور اتنا زور دیا گیا کہ جب ہم آپ دنیا میں آتے ہیں تو پہلا حکم ہوتا ہے کہ غسل دیا جائے، پہلا حکم ہوتا ہے کہ پاک کیا جائے۔ دنیا میں آتے ہی جو پہلا حکم دیا جاتا ہے وہ طہارت کا حکم ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو جو پہلا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بھی غسل کا ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب منزل ہے کہ ہم دنیا میں آئے تب بھی پاک کرنے کا حکم ہے، ہم دنیا سے گئے تب بھی پاک کرنے کا حکم ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آخر شریعت میں احکام کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والا۔ دیکھیے، آپ کی سماعت شعراء کے اشعار کے لیے تمہید بنے گی۔ میں صرف آپ حضرات کے ذہنوں کو آمادہ کر دوں، پھر شعراء آپ کے حوالے ہیں کہ یہ غسل دینے کا کہ دنیا میں ہم آئے تو سب سے پہلا حکم ہے کہ پاک کرو، دنیا سے گئے تو حکم ہے کہ پاک کرو، بچے کو بھی نہلانے کا حکم ہے اور میت کو بھی نہلانے کا حکم ہے۔ یہ پاک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ بھائی، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے، ہمیں مصلی پر جانا نہیں ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو شاید آواز آئے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں ابھی نماز تو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ابھی اذان تو سننا ہے، تمہیں اقامت تو سننا ہے،
نہلانے کے بعد، غسل کے بعد جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ اذان کی منزل ہوتی ہے، کانوں میں اذان کہی جاتی ہے۔ اور یہ اذان صرف اذان نہیں ہے، اذان بھی مولا علی کا نام ہے۔ دیکھ، کچھ مشہور نام ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو اذان بھی مولا علی کا نام ہے، اور خود مولا علی کی حدیث بھی موجود ہے کہ انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ، کہ میں اللہ کی اس دنیا میں اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ اذان بھی علی ہیں اور مؤذن بھی علی ہیں۔ اب لعنت ہو ان افراد پر جو بحث کرتے ہیں کہ نام علی داخل اذان ہے کہ خارج اذان ہے۔ ارے علی کا نام ہی تو اذان ہے، سمجھے آپ؟ تو عزیزان گرامی، جو ہمیں غسل دیا گیا تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں کان میں اذان سنائی جائے گی، اقامت سنائی جائے گی۔ اذان میں بھی نام علی ہے۔ اچھا، ہم دنیا میں آئے تو ہمیں اذان سنائی جائے گی، اس لیے پاک کیا گیا۔ اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں پھر کیوں غسل دیا گیا؟ تو آواز آئے گی دنیا میں آنے کے وقت غسل دیا گیا اس لیے کہ اذان سننا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد غسل دیا گیا کہ قبر میں تلقین سننا ہے۔ اذان میں بھی نام علی ہے اور تلقین میں بھی نام علی ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر علی کرنے والے کا پاک ہونا کافی نہیں ہے، سننے والوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بجائے کس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ طہارت بھی وہ راستہ ہے جو جناب امیر تک پہنچاتا ہے، اور یہ طہارت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آج نہ جانے کتنے مسائل ہمارے آپ کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی بحثیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کوئی کہتا ہے مولا علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کوئی کہتا ہے ابھی جماعت الثانی گزرا ہے کہ ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا۔ اما کیا آدمی ہو، لال مسجد سمجھ میں آ گئی، ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی آپ تھوڑا سا بیدار ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی لال مسجد آپ کی طرف سے گزرتے ہیں۔ کتاب عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، اور ماتم سمجھ میں نہیں آتا، اور مجلس سمجھ میں نہیں آتی، اور یا علی مدد سمجھ میں نہیں آتا، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ بھئی یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو دیکھیے، عزاداری کے لیے میں نے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے میری دلیل کمزور ہو۔ مولانا علی متقی صاحب نے ولایت کے لیے دلیل دی اور سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے ان کی دلیل میں دم نہ ہو۔ مولانا میثم زیدی صاحب نے عصمت اہل بیت کے لیے دلیل دی، ولایت اہل بیت کے لیے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے ہماری دلیلوں میں دم نہ ہو۔ لیکن مولا حسین کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں طاقت ہوگی، مولا حسین کے ثبوتوں سے زیادہ کسی کے ثبوتوں میں دم ہوگا۔ مولا حسین نے عاشور کے دن اتنی دلیلیں دیں، اتنی حدیثیں سنائیں، اتنی آیتیں سنائیں، مجھے بتائیے سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے کتنے تھے؟ بھائی سننے والے لاکھوں، مگر سمجھنے والے صرف 4 تھے۔ وجہ بھی مولا حسین نے سمجھائی کہ مجھے معلوم ہے کہ میری کسی دلیل کا تم پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں ذاکر حسین تو ذاکر حسین، مولا حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب جو یہ ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، تو عزیزو یہ ہارڈ ویئر کی کمزوری نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر کی کمزوری ہے۔ اس میں دلیلوں کو چیک نہ کیجئے، منہ میں جانے والے لقموں کو چیک کیجئے۔ یہ بات میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کو خراب ہونا ہے۔ بھائی اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں، محفلوں میں اور جشنوں میں ایک عجیب کشمکش رہتی ہے۔ ذاکر باہر کے مومنین کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ اندر آ جائیں تو تقریر ختم کی جائے، اور باہر والے سوچتے ہیں کہ تقریر ختم ہو جائے تو اندر آئیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آئیں بھائی، آج کی شب ایک تو یوں ہی
عظیم ترین شب ہے، شب آمد جناب امیر ہے، دوسرے بارگاہ ہے جناب ابوالفضل عباس ہے۔ آپ جتنا یہاں فرش پہ آئیں گے تشریف فرما ہوں گے، آج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ان کے بابا کا صدقہ پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، طہارت بہت ضروری ہے، اور طہارت بھی ایک راستہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، منزل اہل بیت ہے، منزل مولا علی ہیں۔ ہم دنیا میں آئے تو اذان سنائی گئی، طہارت راستہ بنائی گئی اس اذان کے لیے۔ اذان ذات جناب امیر المومنین ہے، دنیا سے گئے تو ہمیں پاک کیا گیا، اس لیے کہ قبر میں تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ آپ لوگ بول رہے ہوں گے، مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں۔ ارے آج کی شب اتنا آہستہ سے علی علی، نعرہ حیدری، بس آپ کو بیدار کرنا ہی مقصود ہے عزیزان گرامی۔ دنیا سے گئے تب بھی غسل، کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں مولا علی کو آنا ہے، قبر میں تلقین میں نام علی کو آنا ہے۔ اور پھر عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ شریعت راستہ ہے اور مولا علی اس کی منزل ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا سے گئے تو اب غسل میت ہوا، میت کو پاک کیا گیا، اس کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ خاص بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کیا۔ نماز جنازہ، اب ہمارے یہاں نماز جنازہ میں اور غیروں کے یہاں جو غیر شیعہ اثنا عشری ہیں ان کے یہاں بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، مگر ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کے جنازوں کی نمازوں میں 4 تکبیریں ہیں اور ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ ہم مرنے کے بعد بھی 5 سے دور نہیں ہوتے، وہاں پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ایک شخص نے ہمارے آپ کے 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جو غیروں کے یہاں نماز جنازہ میں 4 بار تکبیر ہے اور ہم شیعہ اثنا عشری ہمارے یہاں 5 مرتبہ تکبیر ہے، تو آخر یہ 5 تکبیریں نماز جنازہ میں کیوں ہوتی ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اس روایت کو کہ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا یہ 5 تکبیریں جو ایک دن میں 5 نمازیں واجب کی گئی ہیں ان کی طرف سے اشارہ ہے، گواہی ہے کہ مرنے والا 5 وقتہ نماز کا پابند تھا؟ کیا یہ جو 5 تکبیریں ہیں تو یہ 5 نمازوں کی طرف سے گواہی ہے؟ تو امام کے ہونٹوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا، آپ نے فرمایا یہ ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ کا باطن کیا ہے؟ امام نے کہا ظاہر یہ 5 تکبیریں 5 نمازوں کی طرف سے گواہی ہے کہ مرنے والا نماز پنجگانہ کا پابند تھا، لیکن امام نے فرمایا باطن یہ ہے، یہ جو 5 تکبیریں ہیں اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے 5 باتوں کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جس میں ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے اور 5ویں ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ 5 باتیں واجب ہیں، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے اور ہمارے دادا امیر المومنین کی ولایت واجب ہے۔ فرمایا جو نماز میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں وہاں 4 ہوتی ہیں، یہاں 5 ہوتی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ وہاں غدیر نہیں ہے، یہاں غدیر موجود ہے، وہاں ولایت نہیں ہے، یہاں ولایت موجود ہے۔ یہ جو 5 تکبیریں ہیں اس میں سے ایک تکبیر نماز کی طرف سے ہے، دوسری تکبیر زکوٰۃ کی طرف سے ہے، تیسری تکبیر روزے کی طرف سے ہے، چوتھی تکبیر حج کی طرف سے ہے۔ فرمایا نماز جنازہ میں 5ویں تکبیر ہمارے دادا علی کی ولایت کی طرف سے ہے۔ یہ 5ویں تکبیر مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ اب اگر وہ شخص جو منکر ولایت امیر المومنین بھی ہے، وہ اپنے کو شیعہ بھی کہتا ہے، تو اگر ذرا سی بھی شرم موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں، 5ویں نہ کہی جائے۔
بھائی دیکھیں راستہ ہے مولا علی، منزل ہیں. اللہ چاہتا ہے قرآن کے راستے سے مولا علی تک آؤ، نماز کے راستے سے مولا علی تک آؤ، روزے کے راستے سے مولا علی تک آؤ، شریعت کے راستے سے مولا علی تک آؤ. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. عزیزو شریعت راستہ ہے. شریعت کا مطلب ہی ہے راستہ، وہ ہر راستہ نہیں. شریعت کا مطلب ہوتا ہے جو دریا تک پہنچائے، جو دریا تک پہنچائے اسے شریعت کہتے ہیں. بھائی راستے بہت سے ہوتے ہیں. یہ آگے بڑھیے، یہ میڈیکل کالج ہے، یہ راستہ آپ آگے بڑھیے سرفراز گنج تک پہنچائے گا، سندیلا لے جائے گا، ہردوئی پہنچائے گا. تو شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ. مگر یہ شریعت کا راستہ کہاں پہنچائے گا؟ تو شریعت کا مطلب ہے وہ راستہ جو دریا تک لے جائے، وہ راستہ جو دریا تک لے جائے. اب جو مرج البحرین کا مطلب ہی نہ سمجھیں، انہیں کیا معلوم کہ شریعت کس منزل تک پہنچاتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس اب آخری منزل عزیزو، شریعت میں جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب جناب امیر المومنین تک پہنچانے کے لیے. اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے، رجب شعبان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ کو نکاحوں میں جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے، جا چکے ہیں، ولیموں میں جانا ہے. ہمارے لوی میاں بھی تشریف فرما ہیں، ان کے دوستوں کی بھی شادیاں ہوں گی. تو یہ جو شادی ہے، جو نکاح ہے، اس کا تعلق بھی تو شریعت ہی سے ہے کہ بے شک نکاح کا تعلق بھی شریعت سے ہے. اب مجھے بتائیے مقصد نکاح کیا ہے؟ یہ جو نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تو جب آپ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے گا بھائی، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ شادیوں کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد نکاح سمجھنے کے لیے آپ نکاح کے صیغے کو غور سے سنیے. جب نکاح ہوتا ہے وہ صیغہ پڑھایا جاتا ہے، تو صیغے میں کیا کہا جاتا ہے؟ صیغے میں کیا جملے زبان پر جاری کیے جاتے ہیں کہ نکاح کیوں؟ بھائی نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے نکاح ہے کہ موٹر سائیکل مل جائے، اس لیے نکاح ہے کہ جہیز مل جائے، اس لیے نکاح ہے کہ گھر مل جائے. مقصد نکاح کیا ہے؟ تناکحوا وتناسلوا. نکاح کا مقصد ہے کہ نسل بڑھاؤ، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ. تو آپ جب شریعت کی آنکھوں سے دیکھیے گا تو نکاح کا مقصد ہے اضافہ نسل، کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے، نکاح کرو تاکہ نسل میں اضافہ ہو. اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر نکاح کے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ بڑی احتیاط سے پوچھ رہا ہوں میں. بھائی دنیا میں ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جہاں شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو کیا وہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ بھائی جہاں نکاح نہیں ہوتے کیا وہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں نسلیں نہیں ہوتی؟ مجھے کہنے دیجئے اگر بغیر نکاح کے اولادیں پیدا نہ ہوتی تو دنیا میں اتنے دشمنان علی موجود نہ ہوتے. مقصد نکاح کیا ہے؟ ہمارے جعفر امام صاحب چچا باہر سے تعریف کر رہے ہیں. نکاح کا مقصد ہے تناکحوا وتناسلوا. نکاح کرو تاکہ نسل آگے بڑھے. کیا بغیر نکاح کے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ بھئی سماج میں وہ سوسائٹیاں ہیں، پورے ملک ہیں جہاں شادی کا، میرج کا، فیملی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پر بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور رسمی طور کے اوپر شادیاں بعد میں ہوتی ہیں. تو اولاد تو بغیر نکاح کے ہی پیدا ہو جاتی ہے. شریعت نے زور کیوں دیا کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے، نسل آگے بڑھانا مگر نکاح کے ذریعے؟ یہ زور کیوں ہے کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے؟ تو عزیزوں میں نے کتابیں چھان ماری، مجھے ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ حج کرنے نہیں جائے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. ایک ہی حدیث ملی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ مولا علی سے محبت نہیں کرے. حیدری یہ منزل یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اولاد ہو تو عاشق جناب امیر المومنین ہو، نسل میں بھی چراغ ولایت جناب امیر المومنین
روشن رہے۔ بازان گرامی، مولا علی منزل ہیں، اس منزل تک پہنچانے کا نام شریعت ہے۔ شریعت اسی لیے ہے کہ عشق جناب امیر تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہر بات میں ہمیں اپنے سامنے شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، میں اس کو تو شریعت مانتا ہی نہیں جس میں جناب امیر المومنین کی ولایت کی اہمیت نہیں۔ وہ شریعت نہیں ہے، شرارت ہے جو خلاف جناب امیر بات کرے، سمجھا؟ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، وہ شریعت جو جناب امیر المومنین تک پہنچاتی، اس پہ پابند رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ یہ یوٹیوب چینلز والے موجود ہیں، یہ اس بات کو بہت غور سے سنیں، اور جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ یہ قصیدے، یہ قصیدہ خانیاں، یہ شعراء، یہ آل محمد علیہ السلام کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، تو یہ صرف شاعری نہیں ہے۔ معصومین کی نظر سے دیکھیے تو وہ شاعر جو آل محمد کے حق میں شعر کہتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا ہے، وہ ناصر اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ جو قصیدے ہیں، یہ جو منقبتیں ہیں، یہ جو آل محمد کی شان میں قصیدے کہے گئے، اگر آپ تاریخ پڑھیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں وہ طاقت جس نے ظالم کے حکومت کو پلٹ کے رکھ دیا، اس طاقت کا نام قصائد آل محمد ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے۔ لیکن ادھر دیکھیں، قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، کہ سب سے کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ انسان کا جو سب سے کھلا ہوا دشمن ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ ہدف میں جس کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ محبان جناب امیر المومنین ہیں۔ چنانچہ شیطان مختلف طریقوں سے مولا علی کے چاہنے والوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ کبھی اصلاح کے نام پر عزاداری سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو سامنے لے کے آتا ہے، کبھی عقیدے سے دور کرنے کے لیے اعمال کا ڈھنڈورا پٹواتا ہے، اور پھر یہ قصیدہ خوانی جو حق آل محمد کی ترویج کا ذریعہ ہے، جو آل محمد علیہ السلام کی نصرت کا ذریعہ ہے، اس میں بھی ہم 2-3 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمیں قصیدوں سے اختلاف نہیں، قصیدوں سے اختلاف کرنے والا انشاءاللہ واصل جہنم ہوگا، اس لیے کہ یہ حق آل محمد کی ترویج ہے، مگر اس میں موسیقی کو داخل کیا جا رہا ہے پوری طرح سے۔ اب تو ایسے آپ کو پوسٹر نظر آ جائیں گے قصیدے خوانیوں میں جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ کلام بائی فلاں اور میوزک بائی فلاں، یعنی باقاعدہ کھلے ہوئے طور کے اوپر قصیدے خوانیوں میں میوزک کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے نمائندے بنائے، ویسے ہی شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا۔ یہ شیطانی سازش ہے کہ اچھا تم بہت متقی ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو، تم موسیقی نہیں سنتے تو تم نہیں سنتے، ہم اس ذریعے تمہیں سنوائیں گے۔ تم بڑے پرہیزگار ہو، تم نامحرم خواتین کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے، ہم یوٹیوب کے اوپر خواتین کی قصیدہ خوانی کروائیں گے۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہمارا کام ہے ہم آپ کو ہوشیار کر دیں، اس کا آپ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کیجئے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ دن دور نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ شعراء کے بجائے ممبر کے اوپر ہارمونیم رکھا نظر آئے گا، تخت کے اوپر ہارمونیم نظر آئے گا اور ڈھولک نظر آئے گی، اس لیے کہ باقاعدہ طور کے اوپر گانوں کی دھنوں کے اوپر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، میوزک کو قصیدوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں حق و باطل کو مخلوط کر دینا۔ اب اگر وہ یہ جواز دے کہ موسیقی سے قصیدے میں زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے تو آل محمد کی محبت سے زیادہ اثر انداز کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو قصیدے میں اثر پیدا کرنا ہے تو میوزک کا سہارا نہ لیجئے، محبت جناب امیر کا سہارا لیجئے۔ بازان گرامی، ایک خاص پیغام تھا آپ تمام حضرات کو، آج کی شب مبارک ہو۔ ہم بارگاہ خدا میں مولا عباس کے وسیلے سے اور جناب امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کریں کہ پالنے والے، جیسے تو نے 13 رجب کو جناب امیر المومنین کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کیا، اسی طرح جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان کے گھر کو شاد و آباد رکھنا۔ جس طرح سے تو نے اپنے گھر سے نجاستوں کو جناب امیر المومنین کے ذریعے دور کیا، تمام محبان جناب امیر کے گھروں سے بلاؤں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، بے سکونی کو دور کر دے،
خصوصاً وہ تمام افراد جو خطابت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے محمد و آل محمد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہو۔ خصوصاً ہمارے برادر محترم جناب علی متقی زیدی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب اور ان کے فرزندان یام میاں، شبر میاں، ان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور جناب امیر المومنین کے صدقے میں درجات بلند سے بلند ہوں مرحوم حکیم محمد تقی صاحب علی اللہ مقامہ کے، کہ جن کی محنتوں سے 110 برس ہو گئے اس جشن کو جاری و ساری ہوتے ہوئے، اور دعا کریں کہ یہ جشن اس صورت میں جاری و ساری رہے کہ ایک دن وہ آئے کہ جناب صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام اس جشن کی صدارت فرمائیں اور ہم ان کی خدمت میں ان کے جج جناب امیر المومنین کی مبارکباد پیش کریں۔ خدا حافظ والسلام۔